عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے آج نماز جنازہ کیا ہے، مکمل طریقہ اور اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے بیان کی جائے گی۔ امید ہے آپ حضرات کیا ہے میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، نماز جنازہ کی پڑھنے کی اور میت کو دفن کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنه فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان آدمی کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے ایمان کے ساتھ میں اور ثواب سمجھ کر کے، پھر کیا ہے جب تک نماز پڑھی جاتی اس کے ساتھ میں رہتا ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھتا ہے، پھر میت کے کیا ہے دفن سے فارغ ہوتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے ثواب کے 2 قیرات لے کر کے واپس لوٹتا ہے۔ کتنے؟ ثواب کے 2 قیرات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیرات کسے کہتے ہیں، قیرات کیا ہے؟ تو حدیث کے اندر آگے وضاحت فرمائی ہے کہ مثل احد کل قیرات مثل احد، کہ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہیں۔ اور جو آدمی صرف نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر کے کیا ہے واپس آ جاتا ہے، مٹی نہیں دیتا ہے، دفن میں شریک نہیں ہوتا ہے، فإنه يرجع بقیرات، تو وہ صرف 1 قیرات لے کر کے واپس آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اس حدیث مبارکہ سے کہ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان کی صفت کے ساتھ میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ میں جائے گا، پھر کیا ہے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائے گا اور میت کو کیا ہے دفن سے کیا ہے فارغ ہوگا، یعنی مٹی دے گا، میرے دوستو تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے کتنا ثواب مرحمت فرمائیں گے، اسے کیا ہے 2 قیرات۔ اور 1 قیرات کتنا بڑا ہوگا؟ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ یہ بہت بڑا کیا ہے پہاڑ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اتنا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، تو اندازہ لگاؤ میت کو کیا ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا اور مٹی دینے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج ہم لوگ کیا ہے کام کاج کی وجہ سے اتنے بڑے کیا ہے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کی کوشش نہیں کر پاتے۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کس طریقے سے ہم اور آپ ادا کریں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 چاروں تکبیریں کہنا، نمبر 2 سیدھا کھڑا ہونا۔ اور نماز جنازہ کے اندر کیا ہے 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 ثنا پڑھنا، نمبر 1 پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے دعا پڑھنا۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، جب ہم نماز جنازہ پڑھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے ہم اور آپ کیا نیت کریں۔ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ آپ حضرات کو بتایا جا رہا ہے، نیت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آخر تک آپ حضرات کیا اس کو کیا دھیان سے سنیں اور اس کو کیا سمجھیں۔ آپ کے اندر جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوں اس کو کیا دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کیا ہے نیت کریں گے۔ نیت کس طریقے کا کریں گے؟ کتابوں کے اندر عربی کے اندر نیت لکھی ہوئی ہے، نویت ان اصلی صلاۃ الجنازۃ للہ تعالی الثناء للہ تعالی الدعاء اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ۔ آپ اردو کے اندر اپنے الفاظ میں نیت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ میں نماز جنازہ کی نیت کرتا ہوں 4 تکبیروں کے ساتھ، دعا اس میت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے کیا ہے نیت کی جائے گی۔ کیسے کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی، دعا اس میت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر کے میرے دوستو عزیز ساتھیوں آپ ہاتھ کو کیا ہے باندھ لیں گے۔ جب نیت کو باندھ لیں گے تو چہرے کو آسمان کی طرف نہیں کرنا ہے، جیسے ہی ہاتھ باندھیں گے پہلی تکبیر کے بعد اب آپ کو کیا ہے ثنا پڑھنا ہے، وہی ثنا جو آپ کیا ہے اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، صرف اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک بھی کیا ہے پڑھا جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد کیا ہے دوسری تکبیر کہی جائے گی، سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا جائے گا اور نہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ دوسری تکبیر کہہ کر کے یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے اب درود شریف پڑھی جائے گی، جو ہم اور آپ کیا ہے نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والے درود شریف پڑھنا یہ کیا ہے زیادہ افضل ہے۔ درود شریف یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اور تیسری تکبیر کے بعد بھی کیا ہے دعا پڑھی جائے گی۔ اگر جنازہ بالغ مرد بالغ عورت کا ہے تو یہ دعا پڑھی جائے گی۔ آپ حضرات اس کو کیا یاد کر لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر ہم جو جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ جنازہ بالغ مرد کا ہے بالغ عورت کا ہے تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا کیا ہے پڑھی جائے گی۔ اگر جنازہ کیا ہے نابالغ بچے کا ہے چھوٹے لڑکے کا ہے تو اس کی دعا علیحدہ ہے۔ وہ دعا کون سی؟ یہ پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ آرہی بات سمجھ میں؟ اگر جنازہ چھوٹے بچے کا ہے تو یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر جنازہ چھوٹی بچی کا ہے نابالغ بچی کا ہے میرے دوستو عزیز ساتھیوں تو یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ آرہی بات سمجھ میں؟ بہت سے ہمارے ساتھیوں کو کیا ہے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی ہے، اب وہ کیا کریں؟ میرے دوستو بہت سے لوگ اس وجہ سے جنازے کے اندر شرکت نہیں کر پاتے کہ ان کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، دعا نہیں معلوم ہوتی۔ میرے دوستو جن حضرات کو کیا ہے نماز جنازہ کی دعا معلوم نہ ہو، دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، وہ تیسری تکبیر کے بعد دعا کی جگہ پر یہ الفاظ پڑھ لے، اچھی طریقے سے سنیں اور ان الفاظ کو لکھ کر کے آپ یاد کر لیں۔ کون الفاظ کے لئے؟ جن کو دعا یاد نہ ہو نماز جنازہ کی، اللہم اغفر لہذہ المیت، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ کیا ہے ادا فرما لیں، آپ کی جنازے کی نماز کیا ہو جائے گی۔ میرے دوستو تو بہت سمپل سا آسان طریقہ ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا۔ میرے دوستو بہت سارے حضرات اس وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیا سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے جب معلوم کیا جاتا پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہمیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں، اور وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے، جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ سے آپ حضرات کو بتایا گیا کہ جنازے کی نماز کے پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کیا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ میرے دوستو تو آپ حضرات سبھی لوگ کیا ہے جنازے کی نماز میں شرکت کریں۔ نیت نہیں کر سکتے، نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہوتا، آپ اپنے دل کے اندر نیت کر لیں میں جنازے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں امام کے پیچھے، اور اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں، آپ کیا ہے پھر ثنا پڑھ لیں، ثنا کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اور تیسری تکبیر کے بعد ہم نے ابھی بتایا کہ اگر دعا یاد نہ ہو تو آپ یہ الفاظ کہہ لیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ میرے دوستو عزیز ساتھیو آپ کی کیا ہے نماز جنازہ کیا ہے ادا ہو جائے گی، لہذا سبھی حضرات آپ کیا ہے جنازے کی نماز کیا ہے پڑھنے کی کوشش کریں، اور کیا ہے آپ حضرات کیا اندر باہر کو کھڑے ہو کر کے انتظار کیا ہے نہ کیا کریں۔ آپ سمجھے کہ جنازے کے اندر صرف 2 ہی فرض ہیں، چاروں تکبیریں کہنا اور کیا ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ آپ اگر چاروں تکبیریں کہہ لیں گے اور سیدھے کھڑے ہو لیں گے، ثنا درود شریف دعا نہ بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کی کیا ہے نماز جنازہ ہو جائے گی، اور آپ کیا ہے ان کو کیا ہے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یاد نہ کیجیے، اپنے قریبی مسجد میں جا کر کے اپنے امام صاحب سے حافظ جی سے گھر والوں سے جس کو یاد ہو طریقہ معلوم ہو آپ اس سے کیا ہے یاد کریں اور اس سے کیا ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟